نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس۔ معزز سامعین، تزکیہ اور تربیت نفس کے حوالے سے سلسلہ وار نشست جو ہے وہ جاری ہے۔ آج کے اس مختصر درس میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے اور وہ عمل جو انسان کی تربیت اور نفس کے تزکیے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وہ اخلاق حسنہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھتا ہے اور لوگوں کی غلطیوں اور لغزشوں کو ہمیشہ نظر انداز کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے بہترین اعلیٰ اخلاق کی مالک جو ہستی ہے وہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَدِمْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ اللہ کے پیغمبر کا اخلاق اتنا اعلیٰ اور اتنا بلند تھا کہ میں نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ یہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ فَمَا قَالَ لِي قَطُّ اُفٍّ، پیارے پیغمبر کی زبان اتنی شائستہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے دوران کبھی بھی مجھے لفظ اف تک نہیں کہا۔ وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَا فَعَلْتَ، اگر میں نے کوئی ایسا ناپسندیدہ کام کر بھی دیا ہے جو آپ کو پسند نہیں آیا، لیکن آپ نے کبھی بھی مجھ سے یہ سوال نہیں کیا کہ انس لما فعلت، کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ أَلَا فَعَلْتَ قَذَا، اور اگر کوئی کام کا آپ نے حکم دیا اور بتقاضۂ بشریت اگر وہ میں نہ کر پایا تو پیارے پیغمبر نے کبھی پوچھا نہیں کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم، میں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر آپ بتائیں کہ نیکی کیا چیز ہے اور گناہ کسے کہتے ہیں۔ نیکی جو انسان کے تقوی میں اضافہ کرتی ہے، انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور انسان کے نفس کے تزکیے کے لیے انتہائی ضروری ہے، تو بتلائیے کہ نیکی کسے کہتے ہیں، اور گناہ جو انسان کے دل پر زنگ کا باعث بنتا ہے اس کے بارے میں بتلائیے کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، کہ نیکی ہے ہی اچھے اخلاق کا نام، اور فرمایا کہ والاثم، گناہ یہ ہے ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ جو چیز تیرے دل کے اندر کھٹکا پیدا کرے اور تو گھبراہٹ محسوس کرے کہ کہیں میرا یہ عمل جو ہے لوگوں کے سامنے عیاں نہ ہو جائے، تو وہی عمل جو ہے وہ تیرے لیے گناہ کا باعث ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من شیء اثقل فی المیزان یوم القیامہ، فرمایا کہ مومن کے میزان میں قیامت کے دن سب سے وزنی جو عمل ہوگا، فرمایا کہ حسن خلق ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے نفرت کرتے ہیں جس کی زبان شائستہ نہیں ہے، بد زبانی کرتا ہے اور زبان سے نازیبا کلمات ادا کرتا ہے، فحش گفتگو کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا بد اخلاق اگرچہ وہ مسلمان ہے، اسلام کا نام لیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اللہ اس سے بغض رکھتے ہیں، اور جس شخص سے اللہ بغض رکھیں وہ شخص جو ہے نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر بتائیے کہ ما یدخل الناس الجنہ، کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو کثرت کے ساتھ جنت میں لے کر جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تقوی اللہ و حسن الخلق، سب سے پہلی چیز اللہ کا خوف اور ڈر ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اچھا اخلاق جو ہے یہ کثیر تعداد میں لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گی۔ اس نے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر بتائیے ان اکثر ما یدخل الناس النار، کہ اس چیز کے بارے میں بتا دیں، اس بدعملی کے بارے میں بتا دیں کہ جس کی وجہ سے کثیر تعداد میں لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفم والفرج، یہ انسان کی زبان ہے کہ جو انسان کو جہنم کی آگ میں لے کے جائے گی، اور دوسرے انسان کی شرمگاہ ہے جو اس کے جہنم کے جانے کا باعث بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا، فرمایا کہ جو مومن یہ چاہتا ہے، مومن کہ اس کا ایمان کامل ہو جائے، وہ ایمان جو اس کو جنت میں لے کر جانے والا ہے، تو فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا، کامل ترین مومن وہ ہے کہ احسنہم خلقا، جس مومن کا اخلاق اچھا ہے، جس مومن کی زبان پر بد اخلاقی نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ مومن شخص یہ کامل مومن ہے۔ تو میرے بھائیو، تزکیہ نفس کے لیے زبان کی حفاظت انتہائی ضروری ایک عمل ہے، اور اخلاق کو اپنانا جو ہے یہ مومن کے لیے اس کے ایمان کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں، اور سوء اخلاق سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن